بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کربلا شناس حسین، آج تیسری منزل 3 محرم، اور ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کا تہذیب و ثقافت پر اثرات۔ دبیر سیتاپوری نے کہا تھا کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا۔ برصغیر کی تہذیب پر کیا اثرات ہیں واقعہ کربلا کے لیے؟ میرے پاس جو 2 شخصیتیں ہیں، مجھے ان سے بہتر انتخاب کم سے کم میری نظر میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تہذیب کو بنتے ہوئے بھی دیکھا، تہذیب کا عروج بھی دیکھا، اور تہذیب کے زوال کے دکھ بھی انہوں نے جھیلے۔ 2 بہت معتبر شخصیتیں جن کا ایک ایک حرف اس حوالے سے سند ہوگا۔ بغیر کسی تعارف کے قبلہ افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ پوری برصغیر کی تہذیب عزاداری جو اپنے سینے میں جنہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، آج ہم ان پہ گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ ممتاز دانشور محقق پروفیسر حسن سجاد، 60-65 برس اردو ادب پڑھایا ہے، تہذیب کے مختلف انداز، عزاداری کے مختلف پہلوؤں میں بڑی گہری نظر ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے جناب حسن سجاد صاحب۔ حسن سجاد صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے تہذیب پر اثرات، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ کہ واقعہ کربلا نے اثر ڈالا ہے یا تہذیب نے واقعہ کربلا کو آپٹ کیا؟ شکیل صاحب، تہذیب کی بات تو بعد میں آئے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے پوری انسانی زندگی پر اثرات پڑے۔ دیکھیے، آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور کہتے ہیں، اور آپ نے اپنی مجلسوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ اسلام کی خاطر کیا، دین کی بقا کی۔ دین کی خاطر کیا، اور جو آپ نے قربانیاں دیں، آپ کے رفقا نے قربانیاں دیں، وہ دین کے لیے قربانیاں دیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ان کے نانا چھوڑ گئے تھے وہ برقرار رہے۔ کسی نے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے، نقن صاحب سے ایک جملہ منسوب ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان کا کچھ نہیں ہوتا، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جاتی۔ اس میں جو طنز ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، یہ واقعہ نہ ہوتا، تو اسلام کی شکل بالکل ختم ہو جاتی، ڈسٹارٹ ہو جاتی، وہ اسلام نہ رہتا کہ جو ان کے نانا لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی قربانی دی وہ اس لیے دی کہ ہم اسلام قائم رہے اور اس کی عملی شکل قائم رہے۔ چنانچہ آج جتنے نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، یا ان کی اخلاقی معیار جو ہیں وہ قائم ہیں، وہ واقعہ کربلا کے اثرات کی وجہ سے۔ اب رہی تہذیب کی بات، تو تہذیب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہماری عام زندگی سے ہوتا ہے، ہمارا رہن سہن معاشرت سے ہوتا ہے، ہمارا لباس، ہماری رسومات، ہمارا ایک دوسرے سے میل جول۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو وہ ساری باتیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں اس حوالے سے وہ نہ ہوتی۔ محبت، رواداری، لوگوں کا خیال کرنا، مہمان نوازی، اور ساری اخلاقی باتیں، مجلسی آداب سارے، مجلسی آداب سارے، یہ سب کربلا کی وجہ سے۔ کربلا، عارف صاحب، میں آپ سے بہت سب کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع کہاں سے کروں۔ آپ نے اس تہذیب کو بنتے ہوئے دیکھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جہاں 2000 سال پرانی ہندو تہذیب اپنے پورے شکوہ کے ساتھ موجود ہو، وہاں آ کے ایک تہذیب عزاداری کی بنیاد پڑنا اور پھر اس کو عروج تک پہنچنا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے، جو ہندو تہذیب و تاریخ ہے وہ 5000 سال کو محیط ہے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جو ان کے مذاہب ہیں ان سب کے اثر و نفوذ کا یہ زمانہ ہے، اور ہندو سناتن دھرم اور بدھ مذہب اور جین مذہب، یہ سارے مذاہب یہاں تھے، اور آخر کار ہندو مذہب ان کا غالب مذہب تھا، سناتن دھرم جس کو کہتے ہیں۔ یہ تہذیب تھی، اور مسلمان یہاں آئے۔ اچھا، مسلمان جب آئے تو اپنے ساتھ کئی طرح کے مسلمان یہاں آئے، اور ترکمانستان کے لوگ آئے، ترک آئے، اور عرب آئے، اور ترک آئے، اور ایران کے لوگ آئے، تو یہ سب اپنے ساتھ مختلف زمانوں میں آتے رہے۔
مگر زیادہ جو اثر و نفوذ آپ کو نظر آتا ہے وہ سب سے زیادہ دکن میں نظر آتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جو دکن کی ریاستیں تھیں 4-5 بیجاپور اور گولکنڈہ اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب عادل شاہی اور قطب شاہی یہ سب یہ ایران کے لوگ تھے اور ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی، زبان ایک تہذیب کا بہت بڑا مظہر ہوتی ہے۔ زبان کی تاریخ پر اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی اردو زبان قدیم ہے اتنی ہی عزاداری کی تاریخ قدیم ہے۔ چنانچہ قدیم ترین جو شاعر ہے قطب قلی شاہ تھا، قطب قلی شاہ، اس کے دیوان سے لے کر اور آج تک آپ دیکھیں گے کہ جو اردو زبان ہے اس کی بنیاد میں حمد اور نعت اور منقبت اور قصیدہ جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا۔ روضۃ الشہداء وغیرہ کا قصہ اور جو مجلسیں اور یہ سب چیزیں ایران کے راستے داخل ہوئی، ایران کے راستے سے داخل ہوئیں، پھر ایران کے راستے سے اودھ میں داخل ہوئیں، اور جو کیونکہ برہان الملک جو پہلے صوبے دار تھے اور اس کے بعد صفدر جنگ اور شجاع الدولہ آصف الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک کے سب فقہ جعفریہ کے ماننے والے تھے، یہ تھے تو اقلیت میں مگر ان کی حکومت تھی۔ اب جو دوسری بات آپ نے جو اٹھائی ہے کہ ظاہر ہے کہ دو تہذیبیں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی ہیں تو اس میں کوئی اثر اپنا قبول کرتا ہے، کوئی ان کا اثر قبول کرتا ہے، تو کسی کی نقل نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے جب مرثیے لکھے گئے، اب یہ جو مرثیے لکھے گئے یہ سارے کے سارے دو سیاسی زمانوں میں لکھے گئے۔ جب زوال ہو گیا تھا بر صغیر میں، مسلم اقتدار کا زوال نظر آ رہا تھا اور تہذیب منہدم ہوتی جاتی تھی، اس وقت اپنے ذاتی غم کو ایک بڑے غم میں، اجتماعی غم میں ڈال دیا گیا۔ اور میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ منتشر جو مسلم حمیت تھی وہ خیمہ حسینی میں اس نے پناہ لی اور چنانچہ مرثیہ اس کا۔ اچھا، دوسری بات، کربلا کے کردار تاریخی کردار ہیں، چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہمارے ہاں بھی تاریخ کربلا میں ایک سربراہ خاندان ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو جو رشتے ہیں دنیا کی قدیم ترین شاعری میں عظیم ترین شاعری وہ ہے جو رشتوں کی شاعری ہے، اور رشتوں کی شاعری کا جیسا اہتمام اور جیسا التزام مرثیے میں کیا گیا وہ کسی اور صنف میں نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیے کربلا تو عراق میں بھی آئی تھی، ظاہر ہے وہیں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، ان کی اپنی تہذیب ہے، اور شام اور ایران میں بھی آئی تھی، مگر ایام عزاداری سے لے کر مراسم عزاداری تک یہ سب بالکل مختلف ہیں۔ جو بات ہے وہ یہ کہ پوری زبان پر کربلا کے تہذیبی اثرات مرتب ہوئے۔ حسن سیاح صاحب، آپ نے ایک عمر گزاری، میں واقف ہوں آپ کے گھرانے سے، جو مراسم عزاداری ہیں جو آپ کے گھر میں بھی اماں وغیرہ کے زمانے وہ کیا ہے؟ میں برصغیر کی دیکھیے عزاداری کی بھی پوری ایک تہذیب ہے۔ ہاں، اب آپ کو میں بتاؤں کہ چاند ہوتے ہی کوئی بھی محفل ہو تو آپ فرشی نشست ہوتی تھی پہلے زمانے میں، لیکن مجلسوں کے لیے جو چادر بچھائی جاتی تھی وہ چاندنی کہلاتی۔ میں چاہوں گا آپ چاند رات سے شروع کریں۔ چاند رات کو کیا ہوتا ہے؟ چاند رات کو محرم کی چاند رات ہے، وہاں سے شروع کریں۔ محرم کی چاند رات کو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اپنا لباس، مرد بھی کالا لباس، عزا خانے کھل جاتے تھے اور رنگین کپڑے اور سرخ رنگ کے کپڑے وغیرہ پکوان بھی رکھ دیے جاتے تھے، پکوان بھی تبدیل ہو جاتے اور اس کے بعد جی ہاں عزاداری جن گھروں میں ہوتی تھی وہ علم وغیرہ سب سجا دیے جاتے تھے، اور چادر بچھائی جاتی تھی وہ چاندنی کہلاتی تھی۔ کسی اور محفل میں چادر جو ہے وہ وائٹ نہیں۔ اچھا، یہ چاندنی کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ چاند نور ہے، اور جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سب نور ہیں۔
بنیادی چیز تقدس ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں اماں نے ہمیں کبھی فرش پر جوتے کے سمیت نہیں آنے دیا. علم کا تقدس ہے, لوگوں کے آنے کا تقدس ہے, ہر چیز بنیادی چیز تقدس ہے جو اس تہذیب کا بنیادی حصہ ہے. یہ ساری اصطلاحیں جو ہیں یہ بر صغیر میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. نہیں, بر صغیر میں ہیں. اور آپ کو خواجہ میر درد کے ہاں مہینے میں 2 بار محفل سما ہوتی تھی. یہ میں آپ کو یعنی وزاداری کا اور طریقہ بتا رہا ہوں. کیا طریقہ تھا. بادشاہ آتے تھے, تو ایک بار بادشاہ آئے تو ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی تو پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی محفل سما میں صرف حمدیہ اور نعتیہ کلام پڑھا جاتا تھا. آج کل تو قوالی میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا. تو وہ ایک خاص تہذیب تھی, ایک طریقے سے بیٹھا جاتا تھا. وہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے تو انہوں نے ٹوک دیا کہ حضور کہنے لگے میرے پاؤں میں تکلیف ہے. کہا تو پھر زحمت فرمانے کی کیا ضرورت ہے, یہ آزاد نے واقعہ آب حیات میں لکھا ہے. تو جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو, اہل بیت کا ذکر ہو, مقدس محفلیں ہیں, تو وہاں بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. آنے کا, جانے کا, بیٹھنے کا, گفتگو کا, یہ بھی ایک طریقہ ممبر پہ بیٹھنے کا. ممبر پہ بیٹھنے کا. میں آپ افتخار صاحب, جو تہذیب آپ نے دیکھی اور جس تہذیب سے گزر رہے ہیں اور آنے والے زمانے میں کیا فرق ہوگا, کیا کرنا چاہیے, نئی نسل کو کیا بتایا جائے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ سب کو یاد کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں عبادتیں جو ہیں وہ روز کی ہیں, 5 ہیں. یہ عبادات جو ہیں روز کی ہیں. 30 دن کے روزے, 29 دن کے روزے ہیں, یہ طے شدہ بات ہے. اچھا, اب یہ جو ایام عزا ہیں, آپ کوئی اعتراض کرنے والا کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے, لیکن غم حسین کے جو ایک بحث چھڑی تھی, میں نے اس پر یہ گزارش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو 300 اتنے ہجری میں پہلی دفعہ جلوس نکلا تھا اور بغداد میں لوگ نکل آئے اور وہ ماتم کرتے جا رہے تھے, یہ اس کی یاد. تو میں نے گزارش کی کہ آپ نے رونے نہیں دیا اور آپ نے گریہ نہیں کرنے دیا, آپ نے ان کا ذکر نہیں کرنے دیا. تو جب آپ نے اجازت دی تو پھر جلوس نکلے, وہ لوگ نکلے اور پھر وہ ایک طریقے سے روایت قائم ہو گئی, فرش عزا کی روایت قائم ہو گئی. سب جانتے ہیں تہذیب بننی شروع ہوئی. تہذیب بنی شروع ہوئی. دیکھیے امام زین العابدین تشریف لے آئے مدینے, اور ایک ہمارے بڑے امام ہیں امام زہری, انہوں نے فرمایا کہ اپنے یہاں شادی کی دعوت دی, تو امام نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم پھر امام زہری نے کیا کیا کہ انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا. اب جو دیکھا تو مجلس کے اختتام پر کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ صدر مجلس سے اٹھ کر نالین کے پاس, نالینوں کے پاس. تو اچھا, اب یہ جو ہے یہ قائم ہوئی, ایک بنیاد قائم ہوئی کہ ذکر حسین فرش عزا کے ساتھ منسوب ہو گیا. اب ذکر حسین منسوب ہو گیا, عرب یہ چلتا آ رہا ہے, کبھی گھروں میں ہوتا تھا, پھر عزا خانوں میں ہونے لگا. اب جیسے جیسے صورتیں اس کی بدلتی رہیں, بر صغیر میں جب یہ قصہ شروع ہوا اور وہاں پہلی نماز جمعہ اور جماعت جو ہے وہ اودھ میں غفر مآب علیہ الرحمہ کے کہنے سے غالباً 1801 میں یا کچھ ایسی ہے, وہاں پڑھائی گئی. اور اس کے بعد ہمارے ہاں جب اودھ میں غازی الدین حیدر نے ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو بادشاہ, پہلے یہ لوگ سب نواب وزیر کہلاتے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کیا اور سلطنت دلی سے اپنے آپ کو علیحدہ انگریزوں کی شے پر کیا. ان کی بیگم صاحبہ نے یہ دعا کی کہ ہمارے ہاں اگر ولی عہد ہو جائے تو ہم عزاداری کو, انہوں وہ 40 دن تک لے گئیں بادشاہ بیگم. اور وہ نہیں, پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل سمجھ لے, ایام عزا 10 دن لکھنؤ کی, عراق میں بھی 10 دن نہیں منایا جاتا, وہاں 3 دن منایا جاتا. نہیں, لکھنؤ میں بھی جو تھے وہ پہلے تو اس طرح سے نہیں عزاداری ہوتی تھی. اچھا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے کہ 10 دن کہاں سے شروع ہوئے؟ دیکھیے اب 10 دن کی مجلسیں شروع ہوئی ہیں, یہ غفر مآب علیہ الرحمہ نے قائم کی. اور یہ جو
یہ ڈاکٹر انتصاب ہے. ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کی خاندان کی آپ بات کریں. جی ہاں، ان کے جد امجد جو تھے وہ پہلے سمجھیے مجتہد عصر تھے، اور دلدار علی ان کا حسن ظفر نقوی صاحب شاید اسی خانوادے سے ہیں. ہمارے حسن ظفر نقوی صاحب اسی خانوادے حسن ظفر نقوی صاحب اسی خانوادے سے ہیں. کلب صادق صاحب کے جد امجد نقن صاحب قبلہ اسی خانوادے سے. انہوں نے شروع کی، انہوں نے تاریخوں کی تبویب کی، یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ دو تاریخ حال پڑھا جائے ہے نا کہ یہ حال پڑھا جائے گا، محمد 5 تین کو یہ پڑھا جائے گا. تو علامہ نیاز فتح پوری نے اس کے اوپر ایک بہت ہی، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ واقعہ ایک دن میں ہوا، اچھا ایک عصر میں ہوا، اور ایک وقت میں اتنے سے دن، اتنی سی دیر میں 30,000 کا لشکر، 72 آدمی، 100 کچھ آدمی، 72 محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے، لیکن 100 سے زیادہ تھے، لیکن 100 سے زیادہ کے نام شہداء کی فہرست نقن صاحب قبلہ نے بھی شہید انسانیت دی ہوئی ہے، سب کے نام دیے ہوئے ہیں. تو خیر یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جب 72 نشتر ہم کہہ دیتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ یہ دن طے ہوئے. اب کیا ہے کہ شام غریبہ کسی مجلس کا نام نہیں تھا. لکھنؤ میں غفرہ مآب کے عزاخانے کا ایک واقعہ ہے، اس سے یہ قصہ شروع ہوا. جب آل انڈیا ریڈیو شروع ہوا تو ایسا محمود آباد وغیرہ کے جو صاحبزادے تھے، مہاراج کمار، وہ اس کو لے گئے اور نام تجویز ہوا، انہوں نے شام غریبہ اس کا نام تجویز کیا. صغیر کی ہے سر. جی ہاں، اس کا کہیں اور سے تعلق، کہیں اور نہیں، لکھنؤ سے شروع ہوا. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس، ایک بات بتا دیجیے گا، پھر یہ 2 مہینے 10 دن کہاں تک پہنچے؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو بادشاہ بیگم تھی وہ اس کو دکن نہیں اودھ کی غازی الدین حیدر کی پوری ہو گئی نا، ان کی مراد پوری ہو گئی. انہوں نے اس کو 40 دن کو 2 مہینے 8 دن کر دیا. اب مجھے یاد آیا، میں 2 شعر آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں شہید لکھنوی، انہوں نے لمبا قصہ نہیں پڑھتا، آخری شعر یہ ہے کہ خود میں شام و سحر کی مجلسوں کے واسطے فاطمہ چن لے گئیں 2 خوش بیان لکھنؤ. ایک انیس دو جہاں ہے، ایک دبیر کائنات، ایک جسم لکھنؤ ہے، ایک جان لکھنؤ. 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں شہید حسین، 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین، عرش سے جا کے ٹکرائی فغان لکھنؤ. تو 2 مہینے 8 دن کا جو محرم ہے یہ لکھنؤ سے شروع. بہت شکریہ جناب، وہی پاکستان میں آ گیا سارا. وہی کل. بہت شکریہ افتخار صاحب، جناب پروفیسر حسن صاحب. ناظرین آپ میرے ساتھ اس شہر میں گھومیں، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ ورثہ ہے جو ہماری نئی نسل تک منتقل ہونا چاہیے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ مستند لوگ ہیں جو یہ باتیں آپ کو کر رہے ہیں. تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، اگر ذہن کی الجھن ہے ان سے براہ راست بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی تحقیق کے اسب تازہ کو دوڑا سکتے ہیں خیالات کے سمندر میں جہاں تک جا سکتے ہیں. تہذیب کے اثرات دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کی چھاپ کیسے آئی. پرشاد ورما کے 4 مصروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، خور کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں. کیا جلائے گی مجھے آتش دوزخ ورما، میرے سینے پہ نشاں ماتم شبیر کے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا.